السلام علیکم۔ آج بدھ کا دن ہے، یعنی آج ویڈنسڈے ہے، اور بدھ کے دن ہوتی ہے دعائیں قبول۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں اس وقت بدھ کے دن ظہر اور عصر کے بیچ میں دعا کرتا ہوں، میری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ بدھ کے دن آپ اچھے سے غسل کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں، جیسے ہم نارملی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی، پھر سلام پھیر کر اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا وہاب اسے 1000 مرتبہ پڑھیں اور دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ پورے دن میں آپ کو جب بھی وقت ملے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، مگر مغرب سے پہلے پہلے۔ الحمدللہ آج بدھ کا دن ہے تو ضرور کریں اس عمل کو اور خوب دعائیں مانگیں۔ یاد رہے ہر چیز عقیدے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر سچا اور پکا ہوگا تو آپ اپنی ہر دعا کی قبولیت پا لیں گے، آپ اپنی ہر خواہش پوری کر لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے لیے سوچتا ہے، یعنی جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ تو یعنی گمان رکھتے ہوئے اللہ کے اس مبارک نام کو پڑھ کے دعا کیجیے، یا وہاب۔ یا وہابو کا مطلب سب سے بہترین عطا کرنے والی ذات، دینے والی ذات، جس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس یقین سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ دیکھیں اب آپ اپنے مائنڈ میں یہ والا سوال مت لائیے کہ بدھ کے دن ہی کیا دعا کی جائے یا مانگا جائے، باقی دنوں میں نہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بے شک اللہ ہر وقت اپنے بندے کی دعائیں سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، لیکن ہاں کچھ دنوں، کچھ لمحوں، کچھ مہینوں کو زیادہ اہمیت دی ہوتی ہے، جیسا کہ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، رمضان کے ہر لمحے میں، تہجد کے وقت، جمعہ کے آخری گھڑیوں میں، مطلب عصر اور مغرب کے درمیان، ویسے ہی بدھ کے دن کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو ضرور دعائیں کریں، انشاءاللہ دعائیں آپ کی بھی قبول ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ہماری دعاؤں پر کن فرمائے، آمین۔ بہت تکلیف میں ہونا، ایسا لگ رہا ہوگا کیوں ہو رہا ہے یہ سب، کیا مقصد ہے ان سب کے پیچھے؟ ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہوگا، جینے کی کوئی وجہ نظر ہی نہیں آ رہی ہوگی۔ ہاں یہ بہت مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا۔ اپنی طرف سے ہر طریقے کی کوشش کرنے کے بعد بھی مایوسی ملنا، اپنے آپ کو جتنا اچھا بناؤ بدلے میں صرف تکلیف کا ملنا، یہ ساری چیزیں اندر سے انسان کو کھاتی جاتی ہیں اور وہ دماغی مریض بن جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ سب بہت مشکل اور برداشت کے باہر ہوگا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کریم آپ کے بہت قریب ہے۔ جب آپ تڑپ کر کہتے ہو نا اللہ، وہ فرماتا ہے ہاں میرے بندے میں یہی ہوں۔ واللہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ وہ ذات آپ کے قریب ہے جو آپ کو اس دنیا میں لائی ہے، جس کے قبضے میں آپ کی زندگی اور موت ہے۔ اسے سب پتا ہے کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے، آپ کو کتنی اذیتیں ملی ہیں، اسے پتا ہے کہ آپ کتنے ڈرے سے رہتے ہو، اسے معلوم ہے کہ آپ کس چیز کے بارے میں دن رات سوچتے رہتے ہو۔ آپ کی زندگی میں ہونے والے معاملات بے وجہ نہیں ہو رہے، ہر چیز کے پیچھے اس کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ان سب کے ذریعے وہ آپ کو آنے والے دنوں کے لیے مضبوط کر رہا ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت کے پیمانے لبریز کر رہا ہے، آپ کو دنیا اور حقیقت سے وابستہ کر رہا ہے۔ آپ کی یہ تکلیفیں آپ کے درجات بلند کر رہی ہیں، آپ کو ایک بہتر مسلمان بنا رہی ہیں، کیونکہ تکلیفیں، آزمائشیں انسان کو نکھارتی ہیں۔ یاد رہے کہ زندگی سفر ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ تک کا، یہ آزمائشوں کا میدان ہے۔ یہاں ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، لیکن جو مومن ہے وہ صبر کی رسی پکڑے ہوئے نکھر رہے ہیں، اور جو ایمان سے کمزور ہیں وہ شکوے شکایتوں میں بکھر رہے ہیں۔ صبر اور توکل کو اپنی پاور بناؤ۔ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی گئی ہے، جب وہ رب تکلیفیں دیتا ہے تو آسانی پہلے ہی رکھ دیتا ہے۔
بس اس کی ذات پر کامل یقین رکھیں، وہ سچ میں اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ٹرسٹ می، یہ جو برا وقت چل رہا ہے نا، یہ اصل میں اچھے وقت کو پانے کی تیاری ہوتی ہے۔ جیسا اس پہ مال مسالہ لگاؤ گے ویسی منزل تیار ہوگی۔ اگر پورا خالص صبر کیا، مطلب اللہ کا ہر تکلیف میں بھی شکر کرتے رہے، اپنی خواہشوں کو اپنے سامنے ختم ہوتا دیکھتے ہوئے بھی لبوں پر یہی رکھا کہ میرے اللہ، تیری ہر فیصلے پر میں راضی ہوں، شکوے شکایتیں نہیں کی، تو انشاءاللہ ایسا پھل پاؤ گے، ایسی منزل ملے گی کہ صبر سے بہتر اجر کے دن دیکھو گے۔ اللہ کی ذات سے مایوس کیسے ہو سکتے ہو؟ اس رب سے جو جھوٹ نہیں فرماتا، اس کا ہر فرمان سچا ہے۔ وہ بار بار فرما رہا ہے، مایوس مت ہو، ڈرو مت، صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کی مدد قریب ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، توکل کرنے والوں کو بہتر صلہ دیا جائے گا۔ آخر میں پرہیزگاروں کے لیے بہترین صلہ ہے، اور بھی بہت کچھ۔ پھر کیوں ہم مایوس ہوتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے ہیں؟ ٹرسٹ ہم، سب ٹھیک ہونے ہی والا ہے، پلیز تھوڑا اور صبر کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر ٹوٹے ہوئے بے بس انسان پر، اور آسانیاں فرمائے ان کے حالات پر جو راتوں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرو، اس کی تعریف کرو، اس کا ذکر کرو۔ کیسے اللہ سے کنیکشن بنانا ہے، اس کے لیے آپ اچھی ویڈیوز دیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن پاک پڑھیں، نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہنے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ جزاک اللہ۔